والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورہ زلزال ہے، سورہ عادیات ہے، سورۃ القاریہ ہے، اس میں قیامت کے دن کا تذکرہ ہے، قیامت کے قائم ہونے کی باتیں ہیں، اور ان صورتوں میں زیادہ تر جو زمینی معاملات ہیں قیامت والے ان کا ذکر ہے، اور جو آسمانی معاملات ہیں، آسمان کا پھٹ جانا، پھر آسمان کے سارے معاملات، ان کا ذکر اسی پارے کے اندر پیچھے صورتیں ہیں، اذا السماء انشقت، پھر اذا السماء انفطرت، پھر اذا الشمس کورت، وہ جتنی وہ صورتیں ہیں تین اکٹھی، تو ان میں ذکر قیامت کا ہی ہے، لیکن آسمانی معاملات کا ذکر ہے، آسمان کا پھٹنا، آسمان ختم ہو جائے گا، کیا کچھ ہوگا، وہ سارا وہاں پہ زیادہ ذکر آسمانی معاملات کا ادھر ہے۔ زمین پہ کیا ہوگا، زلزلہ آئے گا، زمین پہ کیا ہوگا، قبروں سے لوگ نکلیں گے تو کیسی گھڑی ہوگی، کیا کچھ ہو جائے گا، ان کا ذکر ان صورتوں کے اندر ہے۔ یہاں پہ تین صورتیں اکٹھی، ان میں سے ایک صورت یہ ہے سورۃ العادیات، یہ میں نے آپ کو تقسیم بتائی ہے قیامت کے اس منظر کی، آسمانی منظر کیسا ہوگا اور کہاں پہ ہے زیادہ ذکر اس کا، اور زمینی منظر کیسا ہوگا۔ سورۃ العادیات میں اللہ تعالیٰ نے اس زمینی منظر کا بھی یہاں تھوڑا ذکر آیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورت کی جو شرح اور تفسیر ہے۔ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، جب ہم سورت کی تفسیر کرتے ہیں تو تفسیر کو سنتے سنتے سورت کی تاثیر کو مت بھولیے گا۔ جو سورت تاثیر اس کی کیا ہے، یہ بتانا کیا چاہتی ہے کہ تفسیر میں علمی باتیں ہوتی ہیں، اقوال ہوتے ہیں، کسی نے کسی لفظ کے بارے میں کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے اس کی شرح کیا کی، تو ان شروحات میں، تفسیر میں اور تعلیم میں گم ہو کر اس پیغام اور تاثیر کو ذہن سے مت نکالیے گا جو اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتا ہے۔ کہ بعض لوگ تعلیم میں تو، علم میں تو پھر گم ہو جاتے ہیں، اس کی تاثیر حاصل نہیں کر پاتے۔ تو ہمارا مقصد صرف تعلیم دینا نہیں ہے، اس تاثیر کو بھی حاصل کرنا ہے کہ سورۃ العادیات یہ اس میں تاثیر کیا ہے، اللہ ہمیں کس طرف لے جانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ قرآن مجید کی جس سورت کو بھی پڑھیں گے نا، وہ سورت اپنے اندر ایک پیغام لے کے آتی ہے، تو اگر انسان اس کو پڑھنے کے بعد اس پیغام کی طرف نہ جائے تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم جہاں تفسیر ہے تو میں ساتھ ساتھ کوشش کرتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں، اس کی تاثیر سے بھی ہم استفادہ کریں۔ تو یہ جو صورت ہے اس کی تاثیر بہت زبردست ہے، بہت اہم پیغام ہے۔ اگر انسان اس کو سمجھ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آخرت سمجھ سکتی ہے، اتنا اہم پیغام اس ایک صورت کے اندر ہے۔ لیکن جب پہلی 5 آیتیں بندہ پڑھتے اور سنتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں یہاں تو گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسموں، گھوڑے کے گرد و غبار کی قسمیں، اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں اس میں کون سی تاثیر ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کا ذکر کر کے انسان سے بات کیا کی، گھوڑے اور انسان کا ذکر اکٹھا کیا ہے۔ کسی اور جانور کی بھی قسم، کسی اور شے کی بھی قسم اللہ تعالیٰ اٹھا سکتا ہے انسان کا ذکر کرنے سے پہلے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے، جیسے سورہ 3 کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے قسمیں اٹھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ قسمیں اٹھا کر پھر اللہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بات انسان کی حسن کی کرنی تھی، لیکن اس سے پہلے قسمیں اٹھا لی۔ تو ایک ربط ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے قسموں کا۔ اب یہاں دیکھیں
یہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہ 5 آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ پہلی قسم اٹھائی، فرمایا والعادیات ضبحا، یہ وہ قسمیہ ہے، اور وہ قسمیہ جو قسم کے لیے آتی ہے وہ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے اگلے لفظ کو زیر دیتی ہے، کسرہ، یعنی آدیات تو نہیں اس کو پڑھ سکتے کیونکہ وہ قسمیہ ہے، وہ نے آدیات کے آگے تا کے نیچے زیر دی ہے۔ والعادیات، یہ زیر بتا رہی ہے کہ وہ قسم کے لیے آئی ہے۔ وہ عاطفہ بھی ہوتی ہے، وہ کا معنی عربی میں ہوتا ہے اور، جیسے 2 بندے اگر آئیں تو ان کے بیچ میں واو لگتی ہے، جاء عمر و زید، عمر اور زید آئے، یہ واو عاطف آئے، اور کے معنی میں آئی ہے، لیکن واو جو ہے یہ قرآن مجید میں حدیث پاک میں عاطفہ کے طور پہ بھی آتی ہے، اور کے معنی میں، اور قسم کے طور پہ بھی آتی ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ کہتا ہے والعصر، مجھے قسم عصر کی، تو عصر کرا کے نیچے زیر آپ کو ملے گی، تو وہ نے بتایا ہے کہ میں قسم کے طور پہ آئی ہوں، اگلے لفظ پہ اس نے زیر دی ہے۔ اب یہاں پہ یہ قسم کہاں تک جا رہی ہے، اب یہ دیکھیں تو والعادیات ضبحا، اور عادیات پہ اس نے زیر ڈالی تو وہ قسم کے لیے تھی، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ عادیات کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ اس کا معنی گھوڑوں کی تیزی مراد لی گئی ہے، تیز دوڑنے والے گھوڑے، لیکن یہاں گھوڑوں کا لفظ نہیں آیا، مرادی معنی یہاں پہ لیا گیا۔ کیوں؟ آدیہ، آدیاتن اس کی واحد ہے، مؤنث کے لیے ہے، ایک تیز دوڑنے والی، اسے کہتے ہیں آدیہ، آدیاتن، اس کی جمع ہے آدیات، تیز دوڑنے والیاں، لیکن جب ترجمہ کرتے ہیں اس کا تو ہم تیز دوڑنے والے، عربی زبان میں جب جمع کا صیغہ اس میں آتا ہے مؤنث کا، اس کا ترجمہ پھر ہم کرتے ہوئے مذکر مؤنث دونوں میں اکٹھا کرتے ہیں، تو تیز دوڑنے والے جب کہیں گے اس میں والیاں بھی شامل ہو جائیں گی، یعنی مؤنث اور مذکر دونوں، تو تیز دوڑنے والوں کی قسم، اس کا معنی گھوڑے کیوں کیا تیز دوڑنے والے؟ گھوڑے کیونکہ جو اگلی صفات ہیں وہ گھوڑوں کی ہیں، اگلی آیتوں میں جو صفات آ رہی ہے وہ چونکہ گھوڑوں کی صفات ہیں، تو اس سے مراد بھی گھوڑے مراد لیا گیا، بعد میں اس سے مراد اونٹ بھی مراد لی ہے، لیکن اونٹ جب چلتے ہیں تو اونٹوں کے چلنے سے اونٹ کا اگر پاؤں جو کھرا ہے اگر وہ لگے پتھر پہ تو چنگاری نہیں پیدا ہوتی، تو اگلی آیت میں چنگاری پیدا ہونے کا ذکر ہے، تو اس لیے انسان چیزوں کو دیکھے تو اس سے مراد گھوڑے مراد ہوتے ہیں، جو گھوڑے کے جو سم ہیں ان کے نیچے لوہا لگا ہوتا ہے، اور لوہا جب پتھر پہ پڑتا ہے جب گھوڑا دوڑتا ہے تو اس سے چنگاری پیدا ہوتی ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کیا۔ اللہ کہتا ہے والعادیات ضبحا، ضبحا کہتے ہیں ہانپنا، جب وہ جانور تیزی سے بھاگتا ہے تو پھر جب سرپٹ دوڑنا جسے بولتے ہیں، بہت تیز دوڑنا، جب گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے تو پھر اس کے جو نتنے ہیں وہ پھولنے لگتے ہیں، وہ ہانپنے لگتا ہے، تو اللہ کہتا ہے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو سرپٹ دوڑتے ہوئے ہانپتے ہیں۔ اب یہ اللہ نے ان کی کیفیت بتائی ہے، اور عرب کے اندر یہ چیز بڑی عام تھی اور ان کو اس چیز کا سمجھنا بہت آسان تھا۔ ہمارے ہاں گھوڑے جو ہے بہت کم ملتے ہیں، گھوڑوں پہ سفر کرنا، گھوڑوں پہ دوڑ لگاتے ہوئے گھوڑے کو دیکھنا، تو یہ آج بہت کم ہمارے یہاں اس علاقے میں تو کم ہے۔ عرب کے اندر چونکہ یہ جو تھا بہت بڑا عام تھا، اس لیے ان کے لیے اس بات کو سمجھنا بھی بڑا آسان تھا۔ والعادیات ضبحا، پہلی قسم اللہ نے اٹھائی، سر پٹ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم جب وہ ہانپنے لگتے ہیں۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے فالموریات قدحا، اب موریاتن اس کی واحد ہے، اس کی جمع موریات۔ اب موریا کسے کہتے ہیں؟ مجید میں سورہ واقعہ کو اگر پڑھیں وہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے آگ جلانے کے معنی میں۔ اللہ فرماتا ہے افرأیتم النار التی تورون، کیا تم اس آگ کو نہیں دیکھتے ہو جس کو تم جلاتے ہو؟ تورون مطلب تم جلاتے ہو، تورون اس سے ہے اراق مطلب آگ جلانا، اس سے ہے موریات۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ فل موریات قدح، قدح کہتے ہیں وہ جو سم ہوتا ہے گھوڑے کا سم، جب وہ سم مارتا ہے پتھر پر
क्योंकि सोम के नीचे लोहा लगाते हैं ताकि सोम जो है वो उसके खराब ना हो घोड़े के। तो जब वो सोम जिस पे लोहा लगा होता है नीचे, जब वो पत्थरों पे पड़ता है तो उससे चिंगारियां पैदा होती हैं, आग सी नजर आती है। तो अल्लाह कहता है कसम है उन घोड़ों के सों की, जब वो पत्थरों पे पड़ते हैं तो चिंगारियां पैदा करते हैं। अब ये 2 कस्में हो गई हैं। तीसरी अल्लाह ने फिर फरमाया फल मुगीरात सुबह। तीसरी कसम उठाई अल्लाह ताला ने कि मुगीरात क्या है। आप एक लफ्ज सुनते हैं गारत गरी, यानी किसी शय को तबाह कर देना, किसी शय पे हमला कर देना, किसी शय को खत्म करने के लिए आगे बढ़ना, तो उसे कहते हैं गारत। उससे मुगीरात सुबह के टाइम, यानी वो घोड़े जो सुबह के टाइम जाके हमला आवर होते हैं और जाके दुश्मनों का तला कमा कर देते हैं, रूस में जाके हमला। अब ये अल्लाह ताला ने अरब का वो एक अंदाज बताया है कि जब वो किसी पर हमला आवर होता था एक कबीला दूसरे कबीले पे, तो वक्त वो सुबह का इंतखाब करते थे, रात का आगाज नहीं होता था, दिन का टाइम भी नहीं होता था। इधर जो तहज्जुद का टाइम होता है आजकल, जो समझे 3-4 बजे का जो टाइम है, जिस टाइम पे अक्सर दुनिया सो रही होती है, अगर कोई रात भर काम करता रहे तो 2-3 बजे उसको भी नींद आ जाती है। अगर कोई मरीज सारी रात तड़पता रहा बीमारी में, तो आखिरी जो पहर आता है रात का, उस पहर उसको भी थोड़ा सा आराम आ जाता है। गर्मियों की रातें हों, आप देख लें 12-1 बजे तक वो ठंड नहीं होती रात में, 1-2 बजे के बाद अचानक ठंड सी पैदा होती है और ठंडी हवा चलती है, तो उस ठंडी हवा में हर एक को नींद आने लग जाती है। ये वो वक्त होता है कि जब वो कबीला दूसरे कबीले पे हमलावर होता था, अंधेरा होता था अभी, तो अल्लाह कहता है फल मुगीरात सुबह, ये वो घोड़े जो सुबह के टाइम जाके हमलावर होते हैं और दुश्मनों को उनकी गारतगरी करते हैं, उनको खत्म करते हैं। 3 कस्में उठाई। फिर अल्लाह कहता है फअसरना बिही नक़ा। नक़ा कहते हैं गर्द को। जब घोड़ा चलता है, अब वो पहली बात की अल्लाह ताला ने कि जब पत्थरों पे चलते तो चिंगारी पैदा होती है। पत्थर तो नहीं है, अब मैदान है खुला, नीचे मिट्टी है, तो जब उसमें वो दौड़ते हैं तो उससे गर्द उठती है और गर्द और गुबार के बादल छा जाते हैं। अल्लाह उन गर्द और गुबार के जब बादल छाते हैं और घोड़े भी उसमें गुम हो जाते हैं, अल्लाह ताला उसकी फिर अलग से बात कर रहा है। फिर अल्लाह फरमाता है 4 बातें करके 5वीं बात घोड़ों के बारे में फरमाया फवसतना बिही जमआ। फवसतना इससे लफ्ज वस्त आप सुनते रहते, वस्त कहते हैं दरमियान को, बीच में। अब ये सर पर दौड़ते हुए घोड़े जो सुबह के टाइम हमलावर होते हैं और गर्द और गुबार उभार रहे होते हैं, और क्या करते हैं सीधा आगे जाके दुश्मन के लश्कर में दरमियान में जाके घुस जाते हैं और जाके उस लश्कर में शामिल होते, उसके अंदर घुस जाते हैं, सामने वाले लश्कर में। फवसतना, और ये वक्त में चले जाते हैं बिही, इसी हाल में, यानी गर्द और गुबार उठ रहा होता है। जमआ मतलब अगले गिरोह में, अगली जमीयत में, अगले जो अफराद हैं उनमें जाके उनके दरमियान में चले जाते हैं। ये 5 बातें करके फिर अल्लाह फरमाता है इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद। अब मजमून आपको समझ आएगा। अब पहले अल्लाह ने कसमें उठाई है, अब कसम के बाद आगे होता है जवाब कसम। कि कसम उठाई क्यों, कसम की वजह क्या है। अब बंदा कहे मुझे अल्लाह की कसम, लगा के बात ना करे, कहे मुझे गुंबद खजरा की कसम, आगे बात कोई ना करे। गुंबद खजरा तो कसम है, जवाब कसम क्या है, कसम उठाई क्यों है। बंदा कहे मुझे अल्लाह की कसम, आगे बात ही ना करे, तो जवाब कसम क्या है, किस बात के लिए इतनी कसमें बड़ी उठाई जा रही हैं। अब अल्लाह होकर जो कसमें उठा रहा है, अब बात अल्लाह ने करनी थी कि इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद। बात अल्लाह ने ये करनी थी। क्या मतलब है इसका, अल्लाह कहता है बेशक ये जो इंसान है ये अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है। कनूद कहते हैं फऊल की वजह से, बहुत ज्यादा नाशुक्री करने वाला, नेमत तो खाए, नेमत तो ले, पर नेमत पर शुक्र ना अदा करे, उसे कहते हैं कनूद। लाम ताकीद के लिए आया है, लकनूद, बहुत बड़ा नाशुक्रा है। अब इंसान को अल्लाह ने कहना था कि इंसान बड़ा नाशुक्रा है, ये बात करने के लिए घोड़ों का जिक्र क्यों किया। अब यहां पे आपको मजमून समझ आएगा।
گھوڑوں کے چلنے کی قسم، ان کے انداز کی قسم، ان کے گرد غبار کی قسم، ان کے پاؤں کے لگنے سے جو چنگاریاں اٹھتی ہیں ان کی قسم، پھر وہ جا کے دشمن لشکر میں درمیان میں چلے جاتے ہیں، ان کی بات کرنا اور پھر ادھر انسان کے بارے میں یہ کہنا کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ مولا اگر اتنی بات کرنی تھی کہ انسان ناشکرا ہے تو کسی اور موقع پہ کر دیتا، یہ گھوڑوں کا ذکر کر کے کیوں کیا؟ ادھر گھوڑوں کی بات، ادھر انسان کے ناشکرا ہونے کی بات۔ تو جب بندہ اس چیز کو سوچتا ہے تو پھر یہ ہمیں یہاں پھر وہ تاثیر کی سمجھ آتی ہے، اللہ تعالیٰ کہنا پیغام کیا دے رہا ہے۔ اب اس پیغام کو سمجھیں، بہت اہم پیغام ہے جہاں پر۔ وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا گھوڑوں پر توجہ کرو، وہ گھوڑا جسے تو نے چند دن چارہ دیا، جس کی چند دن تو نے رکھوالی کی، اس کو تو نے نہلایا، اس کو تیل لگایا، مالش کی گھوڑے کی، اور پھر گھوڑا جب جنگ کا موقع آیا لڑنے کے لیے تو نے گھوڑے پہ بیٹھ گیا اور وہ گھوڑا تجھے اٹھا کر چل پڑا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو نے گھوڑے کو چند دن کھانا دیا، چند دن اس کی پرورش کی، چند دن اس کو نہلایا، چند دن تیل لگایا، مالش کی۔ اب معاملہ تھا تیرا، دشمن تھے اگلے تیرے جس سے تو لڑنے جا رہے، تیرے گھوڑے کے دشمن نہیں تھے، دشمنی تیری تھی، تو لڑنے جا رہا ہے۔ دشمن آگے جو حملہ کرنے والے ان کے پاس تیر بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، وہ تجھے مارنے کے لیے کھڑے ہیں، لیکن جب وہ تیر چلائیں گے تیر نہیں دیکھتا کہ بندے کو لگنا ہے کہ گھوڑے کو لگنا ہے۔ تو اللہ یہ بات سمجھا رہا ہے کہ وہ گھوڑا جسے تو نے چند دن کھلایا پلایا خیال کیا، وہ نہ تیر دیکھتا ہے نہ تلوار دیکھتا ہے، بس وہ تیری ایڑ لگتی ہے تو تیروں میں گھس جاتا ہے، تلواروں کے سائے میں چلا جاتا ہے، دشمن کے بیچ میں چلا جاتا ہے۔ وہ کتنا تیرا شکر گزار ہے، وہ کہتا ہے میرا مالک اوپر بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے آگے جانا ہے، گھوڑا پیچھے نہیں ہٹتا، وہ آگے بڑھتا ہے، جان بھی تیرے لیے دے دیتا ہے۔ سبحان، مسئلہ تیرا ہوتا ہے، جان گھوڑا دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان سے سبق لو جو چند دن تیری پرورش میں آئے، تجھے تھوڑا بہت تو نے کھلایا، وہ تیری خاطر جان بھی دے دیتا ہے۔ اے بندے تو اتنی نعمتیں کھاتا ہے پھر بھی رب کا کتنا ناشکرا ہے، صبح و شام رب کی نعمتیں کھا رہا ہے، یہاں اللہ نے آ کے جوڑا ہے۔ اب گھوڑے کا ذکر کر کے پھر انسان کا ذکر، اللہ کہتے ہیں گھوڑے سے وفا سیکھ ذرا، گھوڑا اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے۔ کتنی بار ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ میدان جنگ میں ہوتے ہیں تو اگلا حملہ کرنے والا گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دیتا ہے۔ اب ہاں دشمنی تو اوپر والے بندے سے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے، اب گھوڑے کو بھی پتہ ہے، نظر آ رہا ہے سامنے آگ جل رہی ہے یا سامنے تیر و تلوار آ رہے ہیں، گھوڑا چاہے تو اپنا رخ موڑ سکتا ہے، وہ کہتے ہیں تو جا، مجھے کیوں مروا رہا ہے، لیکن گھوڑا کہتا ہے نہیں، تو نے مجھے کھلایا ہے، تو نے میرا خیال رکھا ہے، تو نے مجھے کچھ دن نہلایا ہے، اب میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، جہاں لے جائے گا میں تیرے ساتھ جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، رب کہتے ہیں جو پرورش کرتا ہے پالتا ہے، تو نے چند دن گھوڑے کو پالا تو اس نے تیری خاطر جان دے دی، اور بندے تو ذرا اپنے اوپر نگاہ ڈال تو کتنا بڑا ناشکرا ہے۔ بچپن سے لے کے جوانی تک عمر بھر تجھے میں نے نعمتیں دی، تو نے استعمال کی، کون کون سی نعمت ہے جو تو نے استعمال نہیں کی؟ یہ اللہ بار بار کیوں فرماتا ہے سورہ الرحمن میں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ؟ اللہ یاد دلاتے ہیں نعمتیں ذرا یاد تو کرو، کون دینے والا ہے، تجھے پیدا کرنے والا کون ہے، اور جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تجھے غذا دینے والا کون تھا؟ یہ سارا ذکر اللہ قرآن مجید میں کرتا ہے، تجھے میں نے اتنے ماں کے پیٹ میں غذا دی، تجھے کھلایا، تجھے پلایا، اور پھر جب تو چل نہیں سکتا تھا تیرے سہارے دیے، تیرے لیے تیری ماں سہارا بنی، تیرا باپ سہارا بنا، تیرے بھائی سہارا بنے، تیری بہنیں سہارا بنی، تو کتنے سہارے تجھے دیے، اور پھر جب تو چل نہیں سکتا تھا تجھے اٹھانے والے تھے، تیری انگلی پکڑ کے چلانے والے تھے، اور پھر جب تو سوچ اور فکر کے زاویوں پہ پہنچا، اپنی سوچ اپنی فکر پہ چلنے پھرنے لگا، پھر تو رب کو بھی بھول گیا۔ تو اللہ بار بار فرماتا ہے کہ تجھے اپنے کریم رب سے کتنے دور کر دیا۔ تو اب یہ پوائنٹ ہے جواب قسم کا۔ اللہ کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، اور اللہ آگے پھر فرماتا ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ یہ جو بندہ نہ شکر ہے نا انسان، اللہ کہتے ہیں اس کو اس بات پر دلائل دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ تو نے یہ نہ شکر کی، یہ کی۔ اللہ کہتا ہے یہ انسان خود اگر اپنے گریبان میں جھانکے نا تو اپنی اس نہ شکرہ ہونے پر خود گواہ ہے۔ بندہ 2 منٹ بیٹھ جائے اور اپنے گریبان میں جھانک کے تھوڑا ماضی میں چلا جائے، دیکھے میں رب کی کتنی نعمتیں مجھے ملتی ہیں، مل رہی ہیں، اور میں کتنا شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو اللہ کہتے ہیں اس کو دلائل دینے کی بھی ضرورت
نہیں ہے، یہ اپنے ناشکرہ ہونے پر گواہ بھی خود ہے۔ پھر اللہ اگلی آیت میں فرماتا ہے انسان کے لیے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہاں خیر کا معنی ہے مال۔ تو اللہ کرتا ہے یہ جو انسان ہے نا، یہ مال کی محبت میں بڑا شدید ہو گیا ہے۔ ایک تو ناشکر ہے، پھر مال کی جو محبت ہے، مال کا حاصل کرنا ہے، تو اس میں بڑا شدید ہے۔ لشدید لام پھر تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لگایا ہے۔ تو بندہ مال کی محبت میں شدید ہے، شدید تر ہے۔ ایک کے پاس ایک بندہ جب تک رہنے کے لیے گھر نہ ہو، کرائے پہ رہ رہا ہو نا بندہ، تو بندہ یہی سوچتا رہتا ہے کاش کو کرائے کے مکان سے جان چھوٹے کو اپنا مل جائے، چلے 2 مرلے کا ہی مل جائے، تو 3 مرلے کا مکان مل جائے۔ اچھا جب اسے 3 مرلے کا مل جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے چلے یہ مکان تو اپنا ہو گیا ہے، کرائے سے جان چھوٹی ہے، تو اب کوئی ساتھ کوئی اور چیز مل جائے، کوئی دکان بن جائے، کوئی فلانی شے بن جائے، جب وہ بن جاتی تو آگے جاتا ہے، پھر وہ مل جائے تو آگے جاتا ہے، یعنی کہ جس کی ایک دکان ہے پھر وہ دوسری کے پیچھے لگ جاتا ہے، جس کے 2 ہے وہ تیسری بنانا چاہتا ہے، جس کی آمدن 50,000 ہے تو وہ کوشش میں لگا ہوتا ہے میری لاکھ تک پہنچ جائے۔ اللہ کہتا ہے لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت میں شدید تر ہے، یہ آگے بڑھنے کی ہر وقت خواہش میں رہتا ہے، ہر وقت خواہش میں رہتا ہے، اور اسی خواہش میں یہ رب سے غافل رہتا ہے۔ اور ہر بندہ دیکھے کہ میرے معاملات کس سائڈ پہ جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کس طرح انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ فرمایا یہ مال کی محبت میں شدید تر ہے۔ پھر اللہ آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے چونکہ مال کی محبت میں بڑھا رہا، ہر روز گرمی نہ دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ کوئی اور ماحول دیکھتا ہے، یعنی کہ سردی جتنی بھی ہو دکان تو ٹائم پہ کھولتا ہے نا، گرمی جتنی بھی ہو دکان تو ٹائم پہ ہی بند کرتا ہے، یہ تو نہیں کہ آج دکان بند کر دوں آج سردی زیادہ ہے، دکان تو بندہ کھولتا ہی ہے، تو پتا ہے کہ میں نے آگے بڑھنا ہے، نہیں جاؤں گا تو مال نہیں ملے گا، یہ نہیں ہوگا، فلاں کام نہیں ہوگا، تو ہر کام بندہ کرتا ہے، اس میں شدید تر ہے۔ اور پھر اپنی ضرورت تو ہر بندے کو مل جاتی ہے کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اوپر جو بھی چلنے والا ہے، کوئی چوپایا ہے، کوئی جاندار ہے، اللہ کہتا ہے اس کو رزق دینا، 2 ٹائم کی روٹی 3 ٹائم، اللہ کہتا ہے وہ میری ذمہ داری ہے، وہ میں دوں گا۔ اب 2 ٹائم کا کھانا ہر ایک کو مل رہا ہے، پھر یہ جو بھاگ دوڑ ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ میں فلاں سے آگے بڑھ جاؤں، میں فلاں سے آگے بڑھ جاؤں، میں فلاں کے پاس یہ ہے تو میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، فلاں کے پاس موٹر سائیکل ہے تو میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے، فلاں کے پاس فلاں ماڈل ہے میرے پاس فلاں کیوں نہیں ہے، فلاں کا گھر فلاں سوسائٹی میں ہے تو میرا یہاں پہ کیوں ہے۔ اب ساری دوڑ یہ ہوتی ہے، ضرورت ہر بندے کے اللہ پوری کر دیتا ہے، کوئی بھی غریب سے غریب تر بندہ ہو وہ بھوکا نہیں سوتا، 2 ٹائم کی روٹی اس کو بھی مل جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ زیادہ کی فکر میں رہتا ہے، زیادہ حاصل کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ یہی بات اللہ نے اگلی آیت میں کی ہے، اللہ کہتا ہے بندے تو جتنی کوشش کرتا رہتا ہے، جتنے خزانے، جتنا جو یہ جمع کرنے کے اس میں رہتا ہے، اللہ کہتے ہیں ذرا دیکھ افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور، جتنا بھی تو اکٹھا کر لے، جتنا جمع کر لے، کتنا جمع کر پائے گا، زمین کے اندر کتنے خزانے ہیں، سمندروں میں کتنے خزانے ہیں، پہاڑوں میں کتنے خزانے ہیں، اللہ کہتا ہے افلا یعلم، کیا یہ نہیں جانتا، اذا بوسرا، بوسرا کہتے ہیں کہ کسی شے کو الٹ پلٹ کر دینا، نیچے کی شے اوپر کر دینا، اوپر کی شے نیچے کر دینا، اسے کہتے ہیں بوسرا۔ تو یہ سورہ انفطار کے اندر بھی یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں کو الٹ پلٹ کر دی، یعنی کہ جو اندر ہے وہ باہر نکال دیا جائے، الٹ پلٹ کر دینا کسی شے کو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو قبروں کے اندر ہے ما فی القبور، اب قبر کا مطلب تو عام طور پہ ہم وہی جو بندہ فوت ہو گیا تو ہم نے جنازہ پڑھا اور وہ جنازہ پڑھنے کے بعد گئے اور قبر میں جا کے رکھا، اوپر مٹی ڈال دی، قبر بن گئی، تو اللہ کہتا ہے جو قبروں میں ہے وہ نکالا جائے گا، کیا بندے کو یہ پتہ نہیں ہے۔ اب اگر ہوتا اذا وہ صرف من فی القبور، تو من ہوتا ہے عقل والوں کے لیے، جاندار جو عقل والے ہیں، تو پھر اس سے مراد یہ ہوتا کہ جو جو قبر میں انسان ہیں وہ جب نکالے جائیں گے ان کو نکالا جائے گا قبر سے، اس سے مراد وہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے من فی القبور نہیں کہا، اللہ کہتا ہے ما فی القبور، معموم کے لیے جو بھی قبروں کے اندر، یعنی کیا زیر زمین ہے، اب زیر زمین انسان بھی ہے، زیر زمین خزانے بھی ہیں، زیر زمین سونا اور چاندی بھی ہے، جواہرات بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اے بندے کیا تجھے پتا نہیں ہے جب قیامت کا دن ہوگا پھر جتنے بھی خزانے ہیں یہ سارے نکال کے پھینک دیے جائیں گے، انسانوں کو بھی نکالا جائے گا، اور اس وقت
खजाने पड़े होंगे, जवाहरात पड़े होंगे, सोना चांदी जिसके लिए बंदा दिन रात कोशिश करता, हर शय पड़ी होगी, माल पड़ा होगा, लेकिन क़यामत के दिन कोई माल की तरफ देखेगा भी नहीं। उस दिन सोना चांदी की तरफ कोई भागेगा, कोई जवाहरात की तरफ भागेगा? जमीन सारे खजाने निकाल के बाहर फेंकेगी, बंदे भी बाहर निकलेंगे और खजाने भी बाहर निकलेंगे। तो अल्लाह कहते आफला यारबु, क्या बंदे को ये नहीं पता आज जो लिहुब्बिल खैर लशदीद, जो शदीद हो गया माल की मोहब्बत में, बढ़ाने के चक्करों में, रब को भूल गया, न शुक्री कर बैठा, रब की तरफ नहीं आ रहा, माल की तरफ सुबह शाम कोशिश कर रहा है। तो अल्लाह कहता है कैसे पता नहीं, जब क़यामत का दिन होगा, जब कब्रें उलट पुलट की जाएगी, जमीन नीचे की शय ऊपर आ जाएगी, तो जमीन सारे खजाने निकाल के बाहर फेंकेगी। हर कोई देखेगा ये जवाहरात पड़े, ये सोना चांदी पड़ा है, ये सारी बादनियात पड़ी है, लेकिन कोई भी उनकी तरफ नहीं जा रहा होगा। हर एक को फिक्र होगी पता नहीं आज मेरा बनता क्या है। तो अल्लाह ताला ये बंदे को याद दिला रहे। पिछली बात माल की मोहब्बत की करके ना, तो अल्लाह कहता है ये माल तो तेरे सामने पड़ा होगा, लेकिन तू क्यों भूल गया है? तुझे याद नहीं है कि वो दिन भी आ रहा है, कब्र में तूने जानना भी है और कब्र से तुझे अल्लाह ने निकालना भी है। अब ये कुरान यहाँ पे इंसान को झंझोड़ रहा है कि बंदे तो कितना नाशुक्रा हो गया है, रब को भूल गया है और आखिरत को भी तू भूल गया, तू कब्र को भूल गया, कब्र से दोबारा उठने को भूल गया। और वो बात जिसके लिए तू दिन रात की कोशिश करता है वो तेरे सामने होगा, पर तू उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, किसी की तवज्जो नहीं जाएगी, हर कोई भाग दौड़ में होगा रोज़े माशर। फिर ये तो है जो कब्रों में है, बंदे निकले, हिसाब किताब सारे मामलात हैं, वो जाहिर किया जाएगा। और आगे अल्लाह फरमाता है वो हुस्सिला मा फिस सुदूर। और ये तो है कि जो आपने जाहिरन जो कुछ किया है, कब्रों से निकले तो वो अल्लाह के सामने पेश होगा, हर बंदा अपने अमाल को देखेगा। पिछली जो सूरत है सूरह दिलजार, उसमें मैं अगले जुमे अर्ज करूंगा कि उसमें वो सारे अमाल दिखाए जाएंगे, हर बंदा देख लेगा, जो किया आंखों से देखेगा, अमल का एक वजूद सामने आ जाएगा, जो कुछ भी होगा। एक तो जो किया था, एक है किया नहीं पर दिल में रखा हुआ था, कोई बात दिल में थी, सीने में थी, तो अल्लाह कहता है वो हुस्सिला, वो भी हासिल कर लिया जाएगा। मा फिस सुदूर, जो सीनों के अंदर है, जो जाहिरन नहीं किया पर दिल में तो रखा हुआ था, जाहिरन किसी को गाली मुंह से नहीं दी लेकिन दिल में बड़ा बुरा भला कहता रहा, जाहिरन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया लेकिन अंदर ही अंदर में कुड़ता पड़ा था। तो अल्लाह ताला कहता है जो अंदर के मामलात है, सीने में जिसके बारे में घुटन थी, अल्लाह कहता है वो हुस्सिला मा फिस सुदूर, जो कुछ मन के अंदर है वो भी ऐसे वाज़े और जिस्मानी और मरी शक्ल में सामने नजर आ जाएगा। बंदा कहेगा ये तो मैंने किया तो था ही नहीं, तो अल्लाह फरमाएगा किया नहीं था पर दिल में तो रखा था ना, जो दिल में रखे हुए वो भी सामने आ जाएंगे। जाहिरन बंदे ने एक बंदे को नुकसान पहुंचाना चाहता था लेकिन जाहिरन पहुंचा नहीं सका, क्यों? अगला ज्यादा ताकतवर था, इसे पता है मैं इसको ये किया तो इसने मेरे छोड़ा ही नहीं, लेकिन दिल में पुरता पड़ा था। तो अल्लाह कहता है वो हुस्सिला मा फिस सुदूर, एक तो तूने जाहिरन किया, जाहिरन अब ये नियतें हैं, अब इससे बुरी नियत रखी है उसका भी तुझे भुगतना पड़ेगा। हाँ, अगर अच्छी नियत रखी थी लेकिन उसके लिए अच्छा कर नहीं सका, लेकिन नियत अच्छी थी तेरी, उसका भी तुझे अजर मिलेगा। यानी एक बंदे को फायदा पहुंचाने की नियत थी लेकिन तेरे पास था कुछ नहीं, एक अच्छा काम करने की तेरे अंदर नियत थी कि मैं ये करूं लेकिन करने के लिए सलाहियत नहीं थी, तो जो दिल में बुरा है वो भी और जो अच्छा है वो भी मुशख्खस शक्ल में सामने आ जाएगा। बंदा कहेगा मौला ये तो मैंने नेकी, ये तो मैंने नहीं किया, हाजी भी नहीं किया था, मैं तो उम्रा भी नहीं किया था। अल्लाह फरमाएगा मुझे पता है नहीं किया था, लेकिन जब हाजी जाते थे तेरा दिल तो करता था ना, जब हाजी जाते थे दिल तो तेरा तड़पता था ना, लेकिन तेरे पास ज़ाहिरी माल नहीं थे, असबाब नहीं थे। वो कहेगा मौला नहीं था मेरे पास ज़ाहिरी माल, असबाब नहीं था। अल्लाह कहता है सीने में तो था ना, चाहत तो थी ना, आज तुझे वो दे दिया है। वो हुस्सिला मा फिस सुदूर, अच्छाई हो वो भी जाहिर हो जाएगी, सामने आ जाएगी मुशख्खस शक्ल में। और बुराई किसी के बारे में सोची, आज हम सोचें देखें हमारी नीयतें कितनी साफ है, हम किसी के लिए कितना अच्छा सोचते हैं। बार दफा मुंह से तो उसके लिए अच्छे लफ्ज बोल देते हैं, लेकिन जो उनको उठ के जाए ना तो उसके बाद अगले बंदे से बंदा क्या क्या उसके बारे में बोल देता है, यानी कि जो अंदर होता है वो खुल के बाहर आ जाता है। और बार दफा बंदा बाहर भी ना निकाले, दिल में भी रह जाता है, तो उसका भी बंदे को नुकसान होगा। तो अल्लाह ताला देखे किस तरह इंसान को झंझोड़ रहा है, ए बंदे तू क्या कुछ कर रहा है,
اور جتنا کچھ کر رہا ہے تو اللہ کہتا ہے جو زمین کے اندر ہے وہ بھی نکال کے تیرے سامنے پھینکوں گا، تو بھی نکلے گا قبر سے۔ یہ نہیں کہ جب مر گیا ہے تو بس کہتے ہیں جی یہ دنیا میں جان اٹکی ہوئی ہے، مرے گے تو جان چھوٹے گی، تو مرنے کے بعد بھی جان نہیں چھوٹنی، پھر بھی اٹھنا ہے۔ اگر اچھائی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے انعامات دے گا، اور اگر زندگی میں اللہ تعالیٰ کو بھولا رہا اور ناشکری میں ہی رہا تو پھر اٹھنے کے بعد بھی پھر بچت نہیں ہونی۔ تو اب آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، ان ربہم بے شک جو ان کا رب ہے انسانوں کا رب، بہم ان سے، یومئذ اس دن جب ایسا ہوگا، مطلب کیا، جب قبروں سے نکلیں گے، جب سینوں میں جو ہے وہ ظاہر کیا جائے گا، لخبیر اللہ ان ساری باتوں سے بڑا ہی باخبر ہے۔ اللہ ساری بات، اب دیکھیں اللہ تو آج بھی باخبر ہے، اللہ کل بھی باخبر ہے، قیامت کے دن بھی باخبر ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے، للہ الواحد القہار، پھر اللہ خود کہے گا آج واحد قہار جو ہے رب اس کی بادشاہت ہے، اس دن بھی اللہ کی بادشاہت، آج کس کی بادشاہت ہے، آج بھی اللہ کی بادشاہت ہے، ادھر بھی ہونی اللہ کی ہے۔ اب یہاں بھی اللہ ہم سب کی ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے، لیکن یہاں بھی باخبر ہے اور ادھر بھی اللہ کہتا ہے تب بھی میں تم سے غافل نہیں، تب بھی میں تم سب سے باخبر ہوں، تمہاری ہر بات سے باخبر ہوں۔ تو اب یہ سورہ عادیات جو ہے یہ انسان کو، میں نے شروع میں جملہ بولا تھا تفسیر تو میں نے آپ کو بتائی ہے، اب اس کی جو تاثیر ہے اس کو نہیں بھولنا، تفسیر میں گم ہو کے تاثیر بھول گئے تو پھر تفسیر کا فائدہ نہیں رہتا۔ تو تاثیر کیا ہے، اللہ تعالیٰ گھوڑوں کا ذکر کر کے بندے کو یاد دلا رہے، بندے ذرا گھوڑے سے وفائی سیکھ لے، چند دن اس کا خیال کرتا ہے، چند دن اس کو اپنے پاس رکھتا ہے، اس کو پالتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور کیا کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے جو تو اسے کہتا ہے گھوڑا وہی کرتا ہے۔ اب کتنے ہیں جو ان کو مختلف سٹیپس ہیں نچوانے کے، وہ گھوڑا وہی سٹیپ لگاتا ہے، جس طرح اسے کہتے ہیں اسی طرح کرتا ہے۔ ایک ایڑ مالک جو اوپر بیٹھا ہے اس کا لگاتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا آگے کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ چلا جاتا ہے، اور جب تک اشارہ نہیں ملتا مالک کا تو تب تک وہ آگے بڑھتا رہتا ہے، اسی اپنے انداز سے چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ ہمیں ایک پیغام دیا اور قرآن مجید کی روشنی میں یہ بات سکھائی ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے، کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے، ان الانسان لربہ لکنود، بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اب اپنے اوپر غور کرے بندہ، یہ دن میں کتنی بار پلک جھپکتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کتنی بار پلک جھپکتے ہیں، کم از کم 500 بار تو پلک جھپکتے ہوں گے، 500 بار تو یوں کرتے ہیں نا۔ اچھا 500 دفعہ آہستہ سے بھی کسی شے کو دوسری سے ٹچ کریں دن میں 500 دفعہ، تو ہفتے بعد اس کی حالت کیا ہوگی، وہ چیز وہ گھس جاتی ہیں۔ تو کتنی بار پیدا ہوئے پلکیں جھپکنے لگی، آج تک کسی کی پلکیں لگ کے گھسی ہیں، تو کیا لگا ہوا ان میں۔ اب کوئی بھی چیز خریدیں 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 20 سال کے بعد وہ جواب دے جاتی ہے، چاہے جتنی بھی اچھی ہو۔ اب دیکھیں مرتے دم تک پلک جھپکنے کا نہ درد ہوتا ہے اور نہ ہی پلکیں ایسے خراب ہوتی ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اب اچھا اس کا اگلا جو وہ ہے وہ دیکھیں، اگر کوئی کنکر ادھر سے یا کوئی ایسی چیز تو ہوا چلی اب قریب نہیں آتی، یہ خود بخود بند ہو جاتی ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہے کبھی، اگر کوئی کنکر کوئی ایسی چیز تو آنکھ میں کوئی آنے لگتی ہے، کوئی چیز جو خود بخود کیا ہو جاتی ہے، خود بخود بند ہو جاتی ہے۔ آٹومیٹک سسٹم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، بندہ اگر اسی کا شکر ادا کرنے بیٹھے وہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر ہم نے کھانا ہے نا، اللہ نے آنکھیں دی، یہ پلکیں آنکھوں کی حفاظت کر رہی ہیں، بلکہ آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ اب کھانا ہے نا، تو کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو پہلے اس کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پہلے کھانا کھانے سے پہلے آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی چیز ہے، یہ کس طرح کی ہے، کچی ہے، پکی ہے، کیا ہے، وہ آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور کھانے کی بھی ہے کہ نہیں ہے، بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے یہ ہمارے کھانے کی ہے یا جانوروں کے کھانے کی ہے، گھاس ہے، روٹی ہے، چاول ہے، کیا ہے، آنکھوں سے بندہ دیکھتا ہے۔ اچھا دیکھنے کے بعد پھر ہاتھ سے اٹھاتا ہے، جب ہاتھ سے اٹھاتا ہے تو ہاتھ بتاتا ہے گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے۔ اب پہلے آنکھوں سے دیکھا، یہ نعمت ہے، دیکھنا نعمت کھانے سے پہلے آنکھوں سے دیکھا، پھر ہاتھ سے اٹھایا،
जब हाथ से उठाया, हाथ ने बताया कि तेरे लायक है कि नहीं है। गर्मियों का मौसम है तो ये ठंडा है कि नहीं है, सर्दियों का मौसम है अब ये खाना गर्म है कि नहीं है, हाथ बताते हैं। हाथ तुझे पता चला ठंडा है कि गर्म है, आंखों ने बताया तेरे खाने का है कि नहीं है। अब तीसरा मरहला आया, मुंह में रखा। जब मुंह में रखा तो जब मुंह के करीब लाते हैं ना, तो मुंह के करीब तो पहले तो उसकी खुशबू आती है, और खुशबू के लिए अल्लाह ने जो सेल रखे वो नाक के अंदर है। तो जब मुंह में रखने लगे ना, तो ताकि मुंह में बाद में रखे, खुशबू पहले महसूस करें। ये नाक अल्लाह ताला अगर कान की जगह पे रखता तो चीज मुंह में डाल लेते, लेकिन उसकी स्मेल अच्छी ना होती तो फिर वो यहाँ पे ले जाते, महसूस करते भी स्मेल कैसी है। तो अल्लाह ताला ने कहाँ इन चीजों को फिट करके रखा है। अब ये अल्लाह की नेमत है। मैं थोड़ा सा एक इशारा दे रहा हूँ, अगर आप सोचें इन बातों को तो फिर अल्लाह की कितनी नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला अगर सिर्फ इन पलकों का जो हम बंद करते हैं खोलते हैं, बंद करते हैं खोलते हैं, कोई चीज आया के खुद ब खुद बंद हो जाती है। अल्लाह अगर इसका बिल लेना शुरू कर दे, बगैर बिल के कर रहे हैं ना, चला रहे हैं चीजें, अल्लाह ने बिल लिया, तो अल्लाह कहता है बिल यही है, अगर कोई ऐसी शय नजर जिसका मैंने मना किया है तो आंखें बंद कर। ये बिल अदा करते हैं। अल्लाह ने कहा ये नहीं देखना, तो हम आंखें बंद कर लेते, तो यहां बंद करनी थी। ये इसका बिल था, ये इसका तरीका था इस्तेमाल का। अगर अब देखो, फिर वो मैंने बात पूरी कर दूं, लुकमा उठाया, मुंह में रखा, मुंह में रखने से पहले उसकी खुशबू आपने महसूस कर ली। तो जो भी चीज आप खाते हैं, ईमान से बताएं, उसकी खुशबू पहले महसूस करते हैं कि नहीं करते? अभी घर में जाके बैठे होते हैं ना, वो खाना उधर बाहर किचन में पक रहा होता है, आप कहते हैं हाँ खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, खाना बड़ा लजीज तैयार हो रहा है। ये नाक पहले सूंघ के बता देता है। तो अब चीज कैसी है, सूंघ लिया, अब सूंघना, फिर मुंह में रखा, मुंह में रखा तो अब जबान ने जायका बताया कि जायका कैसा है, जायका ठीक है कि नहीं है। अब ठंडा गर्म हाथ ने बता दिया, तेरे खाने का है कि नहीं है, आंखों ने बता दिया, खुशबू अच्छी है कि नहीं तो नाक ने बता दिया, अब रह गया जायका, वो तेरी जबान ने बता दिया। अब फिर हमारे मुंह में लुआब है, जो मैं बोल रहा हूं ना, अगर ये लुआब जो जरूरत के मुताबिक से कम हो जाए मैं बोल नहीं पाऊंगा। हर बोलने के लिए मुझे हर एक मिनट बाद घूंट पानी का लेना पड़ना है ताकि गला तर हो। अल्लाह ताला ने क्या निजाम बनाया, जितना जरूरत है उतना मुंह में रहता है। मुझे बार बार पानी उठा के पीने की आदत नहीं बोलते हुए। अब अगर ये जरूरत से ज्यादा हो जाए तो निकालना पड़ता है बाहर, और निकाले बाहर तो बंदा पास नहीं बैठेगा, वो कहेगा कि इसको तो ये इसका लुआब टपकते हैं, राल निकल रही है, इसके उसके पास बंदा को नहीं बैठता। जरूरत से बढ़ जाए तब हमारे पास कोई ना बैठे, जरूरत से कम हो जाए हम बोल ना पाए। क्या निजाम बनाया अल्लाह ताला ने, कितनी बड़ी नेमत है ये लुआब कि जितना जरूरत है अल्लाह उतना दे रहा है। एक लुकमा उठा के खाने पर मुझे बताएं कितनी अल्लाह की नेमतें हम इस्तेमाल, आंख इस्तेमाल की, हाथ इस्तेमाल किया, नाक इस्तेमाल किया, खुशबू के लिए जायका इस्तेमाल किया, ज़बान लुआब इस्तेमाल हुआ। तो एक लुकमा आपकी जिस्म में दाखिल हो, इस बात को सोचिएगा जरूर कि मैं एक लुकमा उठा के खाने में अल्लाह की मैंने कितनी नेमतें इस्तेमाल की। और जिसके सिर्फ आंख नहीं है, हाथ भी सलामत है, तो कभी कभार वो कोई चीज उठा के मुंह में डालने बैठता, कभी कोई चीज। तो हम जरा देखें जिसका जायका ठीक ना हो, लुआब का मसला हो, और अल्लाह ने हमें ये सारी चीजें मुफ्त में दी हुई। इसलिए अल्लाह ताला कहता है ऐ बंदे जरा इन घोड़ों को देख के इनसे वफाई सीख ले। वो चंद नेमतें उसको तूने खिलाई हैं, उठा के तूने चारा दिया, अपने हाथों से तो तूने उसको नहलाया है या उसको मालिश किया तूने, तो तूने चंद दिन उसके साथ ये नेकी की है, थोड़ी सी नेमतें उसको तूने खिलाई दी, मैंने भी तूने उठा के खिला दी। अल्लाह कहता है वो तेरे इशारे पर अपनी जान दे देता है, पीछे नहीं हटता। तीर तुझे लगे या घोड़े को लगे, तीर तो नहीं देखता मैं किसको लग रहा हूँ, तलवार तो नहीं देखती मैं किसको लग रही हूँ। तो अल्लाह कहता है वो तेरी खातिर जान दे देता है, और तू क्या कर रहा है मेरे, तू लोगों की जानें ले रहा है बजाय जान देने के, लोगों को फायदा पहुंचाने के। तो ये सूरत हमें ये मैसेज दे रही है कि आए अल्लाह की तरफ लौट जाएं, अल्लाह की बारगाह की तरफ तवज्जो करें, अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करते हुए उस नेमतों का शुक्र अदा करें। वो शुक्र क्या है, ये नहीं बात बस अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, शुक्र ये है कि आप इन हाथों से लोगों को फायदा पहुंचाएं, इन आंखों से लोगों को फायदा, औरों को फायदा पहुंचाएं। जिसकी नहीं है उसका ख्याल करें, जिसके पास नहीं है नेमतें उनका ख्याल किया करें, तो कुछ ना कुछ इनका हक अदा होगा।